مولوی کی دوڑ مسجد تک. یہ تو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے ہمارے اکابر کو کہ جنہوں نے علماء کی قدر و منزلت کا تحفظ کیا. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں دینی مدرسہ صرف بر صغیر میں نہیں پوری دنیا میں اتنا قبول ہوا کہ کسی گاؤں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پرائمری اسکول نہ ہو، لیکن کسی گاؤں میں دینی مکتب نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اب آج ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ، ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ، اس نے ایک نیا تاثر دے دیا 9/11 کے بعد کہ یہ جو مدرسے والا مولوی ہے نا یہ بڑا بدماش ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ دہشت گرد ہے، خوف آتا ہے ان سے، سوسائٹی کو خوف دلا رہے ہیں اپنی پگڑی سے، اپنی داڑھی سے اور اسلامی لباس سے. یہ ایک نیا تاثر ہے، اور ایک دفعہ تاثر پھیلایا اس کے بعد دینی مدارس پر دباؤ آیا، رجسٹریشن بند کرا دی. آپ جو نصاب پڑھا رہے ہیں اس پہ تو شدت اڑا رہے ہیں، یہی شدت بنیاد بنتی ہے آگے جا کر پھر وہ آپ کا نوجوان بندوق کی طرف چلا جاتا ہے، پھر دہشت گرد ہو جاتا ہے. بھئی بندوق کی طرف کون گیا ہے؟ افغانستان کے لوگ امریکہ پر جا کر حملہ کرنے گئے ہیں یا وہ آیا ہے حملہ کرنے کے لیے؟ ناٹو کے ممالک پر کسی نے حملہ کیا یا وہ آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے؟ چلو افغانستان تو مذہبی ہو گیا، یہ صدام حسین اور قذافی تو مذہبی حوالے سے شہرت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے فلسفے سے اختلاف تھا، ان کے نظریے سے اختلاف تھا، کیا انجام کر دیا ان کا، اور بعد میں کہا کہ ہماری تو معلومات بھی غلط تھیں. بیس سال افغانستان پر بمباری کی، اور پھر انہی کے ساتھ جن کے بارے میں 9/11 کے بعد جب حملہ کیا تو امریکہ کا موقف یہ تھا کہ جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے تحت جو قیدی کے حقوق ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوں گے. یعنی بنیادی انسانی حق سے بھی محروم کر دیا. حیوانات کا بھی حق ہوتا ہے، ان کا حق نہیں ہے. اور بالآخر دوحہ میں مذاکرات شروع کیے اور پھر وہ چلا گیا. اب اس کو جمہوریت کہتے ہیں یا یہ جبر ہے؟ امریکہ اور مغربی دنیا طاقت کی بنیاد پر، بارود کی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر اپنا نظریہ، اپنی تہذیب، اپنا مذہب ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کریں. دہشت گردی تو اس کو کہتے ہیں. قلب موضوع کر دیا انہوں نے. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں پہ خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے. تو آج اس نئی اسٹیبلشمنٹ کے نئے تصورات ہیں، اور پھر جہاں وہ مذہبی لوگوں کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہاں تو دقیانوسی علوم ہیں اور ان کو تو نوکری بھی نہیں ملتی، اس علم سے بے روزگاری ہے، بڑے ہمارے غمخوار بن جاتے ہیں. اور اپنے جو کالجز یونیورسٹیوں کے ان کے گریجویٹس ہیں
لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں قطار اندر قطار اپنی ڈگریاں بغل میں لیے کھڑے روزگار مانگ رہے ہیں، ان کو تو روزگار نہیں دے سکتے۔ ہماری بڑی فکر ہے ان کے پاس۔ یہ ایک تاثر جو دے رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں ایک بڑا کہ جی شفافیت ہونی چاہیے، بینکوں پر نظر ہے، لوگوں کے جیبوں پر نظر ہے، کیونکہ کمیونزم کے مقابلے میں مغربی سرمایہ داریت جنگ جیت چکی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب دینی مدرسے کا اکاؤنٹ بند ہوگا تو شفافیت کا راستہ تو آپ نے خود روک دیا۔ بینک میں اکاؤنٹ ہوتا، پتہ چلتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کدھر سے جمع ہو رہا ہے، کتنا نکل رہا ہے، کتنا اس کا خرچہ ہو رہا ہے، اس کا گوشوارہ آئے گا، آپ کو حساب کتاب ہم دیں گے، سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی مدرسے کا اکاؤنٹ بند کرتے ہو۔ تو یہ الٹی گنگا والی بات نہیں، نعرہ کچھ ہے، عمل کچھ۔ تو اس لحاظ سے پھر بھی ہمارا انکار نہیں ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں پرائمری پڑھاؤ، بالکل ٹھیک ہے، بچے کی ضرورت ہے، ہم مدرسوں میں پڑھائیں گے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں مڈل پڑھائیں، بالکل ٹھیک۔ ہمیں آپ کہتے ہیں میٹرک پڑھائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں ایف اے پڑھائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی مرحلے پر دینی مدارس کی تنظیمات نے انکار نہیں کیا۔ جو تجویز کہ میرے خیال میں پھر پوری دنیا نے تقلید اگر کی ہے تو اسی کی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام جانتے تھے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم بھی کر دیا، معجزہ تھا، پیغمبر تھے، زرہ بناتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لوہے کا کام جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ریاضی جانتے تھے۔ مجھے ملک کے خزانے حساب کتاب میرے حوالے کر دو، میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ حساب کتاب۔ تو ان کو حساب کتاب آتا تھا۔ آج ہم اس کو عصری علوم کہتے ہیں، جبکہ یہ پیغمبر کا علم ہے۔ کیا تاثر دے رہے ہو دنیا کو، کیا پڑھا رہے ہو نوجوان کو، کیا تفریق ڈال رہے ہو انسانیت کے درمیان۔ مشہور مقولہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ مشہور مقولہ ہے یا نہیں ہے؟ انگریز کے زمانے سے، اس کے اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن قوم کو ملا نے تقسیم کیا ہے۔ تاثر یہ ایک تاثر ہے پھیلا رہے ہیں، کبھی وہ تاثر تھا، کبھی یہ تاثر ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی میں بیٹھے تھے، تو ہمارے کچھ سیکولر سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان علم ہوتا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم کے تقاضوں
اس حوالے سے مشترکہ اور حصول علم علم طالب علم کے لیے مہارتوں کا حصول ضروری